السلام علیکم، میں ہوں جمال عبدالعثمان اور پوڈ کاسٹ کی ایک اور قسط کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی ایفا کا دن ہے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ ہم لیں گے اور ان کا جواب پاکستان کی سینئر صحافی اور اینکر پرسن عاصمہ شیرازی صاحبہ دیں گی۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں سوالات سے، اور سوالات وہ ہیں جو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اپنے ڈراپ کیے ہیں، اور آگے بھی جا کر ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیں گے، اور وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آج سوالات کا دن ہے۔ بہت شکریہ جمال، اور بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنے سوالات بھی بھیجے ہیں۔ میں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں سوال بھیجیں گے، لیکن یہ آپ کی ایفرٹس ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اب سوال پوچھ رہے ہیں۔ نئی لوگوں نے سوال پوچھے ہیں، خاصے پوچھے ہیں، اور خصوصاً آپ کی شخصیت سے متعلق بھی سوال اب کیے اس ہیں۔ پہ میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں کہ مطلب میں ذاتی اس پہ، یہ تو انٹرویو ہی ہو جائے گا میرا تو خیال ہے لوگ سیکھتے بھی ہیں۔ ہاں ظاہر ہے جو سینئر صحافی ہوتے ہیں انہوں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، تو اگر کسی اور کو سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، سیکھا سکھایا ان کو سکھا دے تو زیادہ اچھا نہیں ہے۔ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جی سوال ایسے ہیں ان کے جی جواب میکسیمم دیے جا سکیں۔ مثلاً ایک آپ کا نام آتے ہی ایک پہلا ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ صحافیوں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ بلنگ کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ تو فریدون صاحب ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جتنا پی ٹی آئی والوں نے شروع سے لے کر اب تک آپ کے بارے میں غلاظت بھری باتیں کی، یہ تھوڑا سا سخت جملہ استعمال کیا ہے لیکن انہی کے الفاظ ہیں، لیکن آپ کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہ آئی، تو برداشت کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے فریدون صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ اس کا جواب میں نے بھی ریسنٹلی پاکستان ایکسپیرینس جو شہزاد غیاث ہے ادھر بھی یہ سوال، وہاں پہ بھی ان کو آئے تھے کچھ سوال، تو انہوں نے یہ مجھ سے سوال پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے ظاہر ہے میری والدہ کی تربیت ہے، میرے والدین کی، کہ میں نے کبھی گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا۔ اور یہ صرف گالی نہیں، الزام، بہتان، ظاہر ہے کہ میں ایک پورے منظم آرگنائزڈ جو کیمپینس ہے اس کا جواب نہیں دے سکتی، مگر لیکن میں کوشش ضرور کرتی رہی ہوں کہ جو مجھے جانتے ہیں، جو مجھے سمجھتے ہیں، جو مجھے اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بہترین جج ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی جج کریں کہ کون کہاں پہ کتنا صحیح ہے اور کتنا درست ہے۔ اور میں کبھی مایوس نہیں ہوئی لوگوں کی ججمنٹ سے۔ جو ایک دفعہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ ہاں، جو لوگ نہیں دیکھتے اور وہ ایک اپنے حصار میں ہیں اور وہ مخصوص لوگوں کو سنتے ہیں، مخصوص اپروچ رکھتے ہیں، مخصوص بات چیت سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے شاید یہ ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی، وہ نہیں سمجھیں گے، جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے وہ نہیں سمجھیں گے، لیکن وہ لوگ جو کہ نیوٹرل ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کس طرح کا ہے۔ تو ایک تو میری والدین کی تربیت، میری والدہ کی، کبھی کبھی سچی بات ہے کہ جب بہت زیادہ یہ الزام تراشی یا جو گالم گلوچ ہوتی تھی تو میں اپنی والدہ کو کہتی تھی آپ نے کیوں ایسی تربیت کی ہے کہ ہم کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دے سکتے، اسی کی زبان میں نہیں دے سکتے، جواب دے سکتے ہیں مگر اس کی زبان میں نہیں دے سکتے جو اس کو ظاہر سمجھ ہے میں اس سے آتی بھی ہے، ایک آپ کا جو غبار ہے وہ چھڑ جاتا ہے جب آپ بہت اس کے تو جواب میں۔ میری والدہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ اگر آپ جو بھونکنے والے ہیں یا جو خیر جو بھی غلاظت اچھالتے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ ویسے ہو جائیں گے تو آپ کا کارواں رک جائے گا۔ اور ایک دوسرا یہ تقویت مجھے ہمیشہ ملتی ہے کہ جب آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو رستے میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو کتے بھونکتے ہیں لیکن کارواں چلتے رہتے ہیں، تو اس لیے چلتے رہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہم الجھ پڑیں گے اسی وقت تو جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمارا رک جائے گا، وہ قافلہ رک جائے گا، وہ کارواں رک جائے گا جو کہ علم کی بات کرتا ہے، جو کہ اس کی، اور سب سے بڑی جو مجھے تقویت ملتی ہے وہ مولا علی کا قول ہے، بولو کہ پہچانے جاؤ، ایسی بات کرو کہ آپ کا حسب نسب پہچانا جائے، آپ کی شخصیت پہچانی جائے، آپ کی تربیت پہچانی جائے، کیونکہ آپ اپنے خاندان کے سفیر ہوتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی، اس سے بڑی تقویت میں نے پہلے اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے، جو میرے لیے سب سے مضبوطی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا، ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے اوصیاء، ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ ان کی زندگیوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا،
ان کو کیا کیا کچھ برداشت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ کتنی کٹھن زندگی یہ، یعنی ان کی جو وہ انقلاب لے کے آئے، اس سے پہلے جس طرح وہ انقلاب لائے وہ کس قدر مشکل تھا. اتنا مشکل، اتنا کٹھن کہ آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں اور آپ لہو لہان ہیں، پھر بھی آپ دعا دے رہے ہیں. تو ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہمیں پتھر کا جواب پتھر سے دینا نہیں آتا، یا گالی کا جواب جو ہے گالی سے دینا نہیں آتا. ہم دینا نہیں چاہتے، ہم وہ لب و لہجہ استعمال کرنا نہیں چاہتے. تو بلکہ میں تو اپنے مخالفین کی بہت شکر گزار رہتی ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یقین مانیے کہ سیکھنے کو کچھ نہ ملتا. آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی تجربہ گاہ ہیں، آپ کے بہت زیادہ استاد بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیتے رہیں. کبھی کبھی آپ کے مخالفین بھی جو ہے وہ آپ کے محسن ہوتے ہیں. محسن ہوتے ہیں، ٹھیک بالکل ہے. ہوتے ہیں. اچھا، اس میں لیکن انہوں نے اسپیسیفک کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ صحافیوں کو تقریباً سب سے ہی گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برے بھلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ باقی جماعتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایشوز تو چل رہے ہوتے ہیں. جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کو صحافی برا لگتا ہے. ہر دور میں، جی ہر دور میں ایسا ہوا ہے جمال. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. یہ کبھی ہمیں اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے ان کے گروپس ہیں جو کام کرتے رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کی طرف سے دھمکیاں بھی آتی ہیں، لیکن گالم گلوچ جو ہے، یہ گالم گلوچ جو ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسوب ہے. میں ساری پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہی، ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت اچھی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں، مگر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے جو کہ کبھی مایوس نہیں کرتے کہ کوئی غلط باتیں کی بجائے کوئی اچھی باتیں کہے. انہوں نے کبھی اچھی بات کہہ کے ہمیں جو ہے نا وہ حیران نہیں کیا. تو جی اچھا، کچھ لوگوں نے جو سوال بھیجے ہیں انہوں نے اپنے نام نہیں لکھے، تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنا نام ضرور لکھیں، کیونکہ بعض آئی ڈیز ہوتی ہیں اور آئی ڈیز سے نام کا پتہ نہیں چلتا. یہ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بھی سوال بھیجا ہے کہ کیا صحافت میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ٹی وی اور اخبار سے لوگ لنک ہو جاتے ہیں، پھر وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، وہ لین دین کرتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ کیا صحافت کے اندر جیسے ہم سیاستدانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو میڈیا سے متعلق بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس دیکھیے، میڈیا کے اندر جو چیک اینڈ بیلنس ہے، جو اداروں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، یعنی صحافتی اداروں کے ساتھ، ان کے اندر تو چیک اینڈ بیلنس ہے کہ آپ کے یہاں ایک ایڈیٹر بھی ہے. آپ کو کوئی خبریں جو ہے وہ 6-7 جگہوں سے چھن کے جا رہی ہوتی ہیں. بعض اداروں میں جہاں پہ ہم نے کام کیا ہے وہاں پہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ بارہا خبر نہیں دے سکتے کہ کہیں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ پروپیگنڈا یا ایجنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بلیک میلنگ ہے. تو فالو اپ سٹوریز جسے کہتے ہیں. تو بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ فالو اپ خبریں نہیں دے سکتے کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ خبر دیں، اور اس کے یہ خود اداروں کے اندر جو ہے یہ چیزیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر یہ کہ ڈیسک ہوتا ہے، ڈیسک کے بعد پھر ایڈیٹر ہوتا ہے، پھر ایڈیٹر کے بعد اوپر ٹی وی میں بھی اسی طرح سے ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں، پھر بیورو چیف ہوتے ہیں، پھر یہ سب چیزیں تو چھن کے جاتی ہے خبر ایسا، اور پتہ بھی ہوتا ہے کون کہاں پہ کام کرے. لیکن جو بہت سارے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ایسی اطلاعات آتی ہیں اکثر. اس میں پھر یہ کہ آپ کے اداروں کو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ہر ادارے کے اندر ایک جو بھی وہاں کا بیورو چیف ہے، ہیڈ ہے یا ادارہ ہے، اس کو آپ اور پبلکلی بھی آپ ٹیگ کر کے کر سکتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا ہے، آپ ہر طرح سے بات کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کی ہو تو اس کے اوپر کوئی چھان بین نہ کرے. لیکن جو ہمارے ہاں صحافتی اصول ہیں، اس کے جو اقدار ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اداروں کے اندر طہارت کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا تو بے لگام ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کی شاید اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ تصدیق کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا یہ میڈیم ختم ہو جائے گا، لوگ تصدیق کے لیے آج بھی اخبار اور ٹی وی چینل دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا خبر چل رہی ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپنے اندر بھی طہارت کا ایک عمل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو گھس بیٹھیے ہیں یا وہ صحافی جو کہ صحافی نہیں ہیں، جو کہ کسی ایک پروسیس کے تحت نہیں آئے ہیں، جو کہ راتوں رات جو ہیں وہ ایک بڑے صحافی بن گئے ہیں، اینکر بن گئے ہیں، جو کچھ بھی بن گئے ہیں، جو چھاتا بردار جن کو ہم کہا کرتے تھے کہ زمانے میں اب بھی کہتے ہیں، جو پیراشوٹرز ہیں،
ان کے اوپر بھی چیک رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ چیک جو ہے وہ آپ کے جن اداروں کے ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں پہ ان کے اوپر چیک رکھنا ضروری ہے۔ باقی آزادی رائے ہے، اس کے کوئی اپنا اوپینین رکھ سکتا ہے، اس کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ اور ہم جب طہارت کی بات کرتے ہیں نا اداروں میں، اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھا ہے مگر وہ صحافی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی خبر نہیں بنائی، کبھی کوئی خبر دی نہیں، کبھی کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں کی، کبھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیسک کیسے کام کرتا ہے، خبر کیسے آتی ہے، کس پروسیس کے ذریعے آتی ہے، انہوں نے ماریں نہیں کھائی ہیں، ان کو اچانک وہ بن گئے ہیں اور یوٹیوب پہ بیٹھ گئے ہیں یا پھر ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کا کاروبار لگا ہوا ہے اور وہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، لکھ کے بھی کوئی دے دیتا ہے، کہیں اور سے بھی واٹس ایپ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، واٹس ایپ سے بھی وہ خبریں کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے ان کی لائنیں بھی لیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اعتراف بھی کرتے رہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا، آپ لوگ بتاتے تھے اور ہم کرتے تھے۔ بس اب اس ڈیٹیل میں مت جائیے، میرا خیال ہے کہ یہ جو دیکھنے والے سمجھنے والے ہیں یہ بہت ہوش مند ہیں اور بہت ذہین لوگ ہیں، یہ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، میڈیا سے متعلق ہی محمد زاہد صاحب ہے، ان کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی صحافی کسی پارٹی کی تعریف کرے، اس کو تنقید بھی کہہ سکتے ہیں، تعریف کرے یا تنقید کرے، تو دوسری پارٹی کے افراد اس کو اپنا مخالف یا اپنے حمایتی کیوں سمجھتے ہیں، اور یہ تاثر کیوں ہے کہ اس نے پیسے لے کر ہی یقیناً یہ بات کی ہوگی، یا جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ لفافہ صحافی ہے، جی، تو یہ بات اصل میں یہ جو پروسیس تھا نا، اب سے نہیں، صحافت کے حوالے سے جو بھی طاقتور کو چیلنج کرے، وہ حکمران ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی اس کو چیلنج کرے اس کے خلاف آپ اس پہ الزام لگا دیں۔ مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی ایک لسٹ ہر دوسرے دن جو ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو لسٹ آتی ہے اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے نام درست بھی ہوں لیکن بہت سارے نام غلط بھی اس میں ڈالے گئے ہیں تاکہ سب کے چہرے کو گندا کر دیا جائے، ان چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہ واقعی ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر، مطلب اس میں میں تھی، حامد میر صاحب تھے، ارشد شریف مرحوم تھے، مظہر عباس تھے، اس طرح 2-4 صحافی جو تھے وہ ہم سپریم کورٹ گئے، وہاں پہ ملک ریاض صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں دیا کہ یہ جو ہے ان میں یہ غلط فہرست ہے اور کوئی ایسی، اور اس میں جھوٹے بینک اکاؤنٹ نمبر بھی لکھے گئے ہیں، اس قدر وہ تفصیل سے وہ کیا گیا، اور پیچھے وہ پیپر ہیڈ بھی، لیٹر ہیڈ بھی دکھا گیا۔ ظاہر ہے کام بندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ تو بڑی مستند چیز ہے۔ جی، تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ ان لوگوں کی طرف سے آئی جو کہ پاکستان کے اندر صحافت کا اور صحافیوں کا چہرہ بگاڑنا چاہتے تھے، جو ان کے چہرے کو گدلا کرنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ لوگ ان کی بات پہ یقین نہ کریں، کن لوگوں کی بات پہ، ان لوگوں کی بات پہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان لوگوں کی بات کو جو کہ ان کو چیلنج بنتے ہیں، جو ان کو سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کچھ غلط کیا ہے، کیا کیا غلط کام کیے ہیں، کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ نے غلط کام کیے، اور آج بھی جو بھی ہم تو چیلنج کرتے ہیں جو طاقتور ہیں، جو حکمران ہیں۔ صحافی کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خبر دے، وہ خبر دے، اور خبر کے ذریعے ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے کہ کسی کو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یا ایجنڈا بنا لیں گے، یا میرے خیال میں جو صحافت ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنی خبر دیں اور خبر جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ خبر خود چیلنج کرتی ہے حکمرانوں کو، طاقتوروں کو، یا جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو، وہ خبر چیلنج کرے، آپ چیلنج نہ کریں۔ صحافی خبر کے ذریعے چیلنج کرتا ہے، خود چیلنج کرتا ہے تو وہ پھر وہ سیاستدان کہلاتا ہے۔ صحافی خبر کے ذریعے سے، پالیسی کو تنقید کرنے کے ذریعے سے چیلنج کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایک پورے ایک پروجیکٹ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت صحافیوں کے چہروں کو گدلا کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ الفاظ لگائے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارے ہاں کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ہمارے ہاں ہیں، مگر جو صحیح لوگ تھے ان کو بھی جو ہے وہ ان کے چہروں کو بھی مسخ کرنے کی، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوششیں ایک عرصہ دراز سے رہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہیں گی۔ لیکن وہی بات ہے کہ اصل جو انصاف کرنے والا جو منصف ہے وہ ہمیں دیکھنے پڑھنے، اور وہ آپ کا قاری ہے، وہ آپ کا ناظر ہے، وہ آپ کا دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک صاحب نے، آپ نے کہا کہ مجھے جو ذات سے متعلق سوال ہے وہ زیادہ ان کا جواب اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ مشہور صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنا وقت کیسے مینیج کرتی ہیں؟
آپ ہماری رہنمائی کے لیے جو تیاری کرتی ہیں وہ کیسے کرتی ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کے پیچھے کس کا کردار ہے؟ اچھا چلیں، یہ میں کرنا تو ویسے ہی بڑا نامناسب لگتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت زیادہ انٹرویوز نہیں دیتی ہوں. بہرحال مختصراً آپ کو مشہود صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھا. مگر ایک تو یہ تعمیر تو ظاہر ہے میری والدہ کی تربیت ہے، میرے والدین کی تربیت ہے. میرے والد حیات نہیں ہیں، ان کی تربیت، اور ان کی تربیت ایسی کہ انہوں نے پرواز کرنا سکھایا ہے، سوچنا سکھایا ہے، انہوں نے اچھے برے کی تمیز بتائی ہے، انہوں نے پاکستان کی درست تاریخ بتائی ہے، انہوں نے اپنی زمین سے جڑنا سکھایا ہے، اپنی مٹی سے جڑنا سکھایا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں، میں بہت احسان مند ہوں اپنے والدین کی کہ، اور پھر کچھ ہمارے استاد ہیں جنہوں نے تربیت میں بہت کردار ادا کیا ہے، صحافتی سطح کے اوپر بھی، اور جو تعلیمی، مطلب میرے استاد بہت اچھے رہے مجھے ملے ہیں، اور بڑے نامور استاد ملے ہیں ہمیں. تو میں ان سب کی ایک کا نام لوں گی، بہت سے رہ جائیں گے، تو میں بہت ان کی شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو استادوں میں صحافتی استاد ہیں، اس میں مستنصر جاوید صاحب کا اگر میں نام نہ لوں تو میرا خیال ہے بہت زیادتی ہوگی. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، اور ان سے میں نے مقابلہ کرنا بھی، لکھنا بولنا، اس میں بہت میں نے ان سے جو ہے وہ سیکھا ہے، اور وہ میرے استاد ہیں. انہوں نے بھی کافی. دوسرا، میں وقت کیسے بتاتی ہوں، دیکھیے ظاہر ہے میرے بچے ہیں، خاندان ہے، میں ایک روایتی ماں ہوں، بلکہ روایتی سے بھی زیادہ روایتی ماں ہوں، کہ مطلب میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے جب اسکول سے گھر آئیں تو میں گھر پہ موجود ہوں. کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. ہاں، ان کو صبح اسکول بھی میں خود تیار کر کے بھجواتی ہوں، پھر میں اس کے بعد اخبارات وغیرہ پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی اپنی نیند لیتی ہوں، پھر اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ پڑھنے میں، جو ہمارے پروگرام کا بھی ہوتا ہے، پھر میں کالم بھی لکھنا ہوتا ہے، پھر ولاگ بھی کرنا ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو موبائل ہے اس کا میں درست استعمال کرتی ہوں، یعنی اس پہ جو پڑھنے لکھنے کی چیزیں ہیں میں بہت زیادہ وہ چلتے پھرتے پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور اس کو پھر ذہن نشین ہو جاتی ہیں خود بخود ہی. جب وہ وقت آتا ہے تو خود بخود یاد بھی آ جاتی ہیں چیزیں، اور وہ ایک ہو جاتا ہے. لیکن پڑھنا اور مطالعہ کرنا یہ میرے والدہ نے ہمیں سکھایا. ہم سب بہن بھائی بہت زیادہ مطالعے کے شوقین ہیں. آپ بلکہ کچھ عرصہ پہلے میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، وہ تو مرتے وقت تک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کتاب ہوتی تھی، یا کچھ نہ کچھ وہ پڑھتے رہتے تھے. تو یہ پڑھنا لکھنا سارا دن کچھ اس کا چلتا رہتا ہے سلسلہ. پھر یہ کہ آفس ہوتا ہے شام کو، وہ کرتے ہیں. میری بہت اچھی ٹیم ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، ہمارے سینئر پروڈیوسر ہارون صاحب. اور اگر میں مدثر صاحب کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. اچھا، ٹیم کا، ساری ٹیم کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. احتشام ہے، مقدس ہے، نذیر ہیں، جو کہ مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ بہت ساتھی ہیں، اور ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، ان کے تعاون کے بغیر. اور مدثر صاحب جو میرے شوہر ہیں، وہ ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ٹائم بھی ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ایک کہ جی ہاں، آپ چینل ایک کے ساتھ دوسرے کو وابستہ سمجھتے ہے، ہوں، تو ان کا مزاج. کام بھی، ذمہ داریاں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. مشکل وقت میں، اچھے وقت میں، برے وقت میں، ان کے مشورے کے بغیر بھی میں کچھ نہیں کرتی. اور بچوں کی تعلیم اور تربیت، خاندان، پھر فیملی ساری کو ساتھ قریب میں ہیں. اپنی والدہ کے ساتھ روز ملنا، ان سے بات کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہ میں اگر ایک دن، وہ جو بڑائی صاحب کرتے ہیں نا، ایک دن جیوں کے ساتھ اگر میرا ایک دن ہو تو آپ لوگ پاگل ہو جائیں گے کہ ملٹی ٹاسکنگ جسے کہتے ہیں. وہ کہیں گے آپ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو وہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ مینیج کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ تو تنہائی، کچھ تو وقت اپنے لیے. کیونکہ میں تو ان لوگوں میں سے تھی جو یونیورسٹی کالج کے زمانے میں جب اچھا موسم ہے تو کچھ نہیں کیا، نہیں دل چاہا کلاس میں جانے کو، نہیں دل چاہا پڑھنے کو. ایون میں نے تو پی سی ایس کے ایگزامز دے رہی تھی، تو میں نے آخری پرچہ جو تھا وہ میں آسٹروٹرف تھی لاہور کی، اور اس کے اندر جو شبنم کے قطرے تھے اس کو دیکھتے دیکھتے میرا وقت گزر گیا، اور میں نے پرچہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو اس طرح کا مزاج تھا. لیکن اب جو ہے وہ حریت پسندی جو ہے وہ بہت باؤنڈ ہو گئی ہے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. اور میری پرائرٹی جو ہے وہ میری والدہ اور میری فیملی، شوہر اور بچے اور گھر. ٹھیک. اچھا، ایک آخری سوال، گو کہ وہ ہے تو پولیٹیکل، لیکن صحافت کے ساتھ اس نے وابستہ کیا ہے. ان صاحب نے اپنا نام نہیں لکھا کہ عمران خان پہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس پہ صحافی بات نہیں کرتے. تو یہ بات درست ہے کہ صحافی بات نہیں کرتے؟
میرا خیال ہے پہلے تو کرتے رہے. جب دیکھیے چونکہ کرنٹ افیئرز زیادہ ہوتا ہے, جب یہ معاملہ چل رہا تھا میرا خیال ہے فارن فنڈنگ کیس پہ سبھی نے بہت بات کی ہے, بہت زیادہ ڈسکشن اس کے اوپر ہوتا رہا ہے. ہاں ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ بات نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں. صحافت تو ہم تو اپنا کام جب کوئی چیز آتی ہے وہ کرتے ہیں, اور اس کو ہم اٹھایا بھی ہے, بارہا دکھایا ہے. مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے کبھی اس مسئلے کو اٹھایا؟ اب جب الیکشن کمیشن میں تھا اس کے بعد تو وہ تو اٹھاتے رہے, آپ کبھی اٹھایا ہے؟ تو صحافت اپنا کام کرتی ہے. اب ہم ہر فیلڈ میں مطلب دیکھیں نا, عوامی مسائل بھی ہیں, سیاسی مسائل بھی ہیں, خارجہ امور بھی ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں, امن و امان کی صورتحال, ٹیررزم, اتنے ڈھیر سارے موضوعات ہوتے ہیں. ان موضوعات میں سے ہم نے چھان کے جو کرنٹ موضوع ہوتا ہے اس کو ہم نے بتانا ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے, ان پہ بات کرنی ہوتی ہے, اور ہر چیز کو پڑھ کے اس پہ بات کرنی ہوتی ہے. تو بالکل فارن فنڈنگ کیس پہ بات ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے, اور اس کے اوپر بات ہوتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے جو پوڈ کاسٹ کیا اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہم نے کور کیں, لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو رہ گئی ہوں گی. تو اس میں آپ سے جو ان کے سوالات تھے وہ میں نے ذرا الگ کر دیے ہیں. زاہد صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو پروجیکٹ تو کہتے ہیں, ایسا ہی ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہوگا, مگر نواز شریف بھی پروجیکٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا, پھر صرف خان صاحب پر بات کیوں ہوتی ہے؟ اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ یا ان کے لوگوں کے ساتھ اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں, گو کہ ان کے دور میں بھی ہوتی رہی لیکن اب بھی ہو رہی ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ درست بات ہے کہ لیکن میرے خیال ہے انہوں نے ہمارا پوڈ کاسٹ مس کیا ہے, جو ہم نے پروجیکٹ عمران والا جو کیا تھا, یا جو انہوں نے اس میں نے یہ بالکل یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ پروجیکٹ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, اس وقت محترمہ کے اگینسٹ جو تھا وہ کیا گیا, کیسے الائنس بنا تھا آئی جے آئی کا, اور کس طرح سے جنرل جیلانی کا کردار تھا, اور نواز شریف صاحب کو کیسے لانچ کیا گیا تھا, اور پھر اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. تو اس میں کوئی یہ میرا خیال ہے کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسی طرح کے بہت سے پروجیکٹس بنائے ہیں, اور وہ پروجیکٹ ان کے اوپر واپس بھی پڑے ہیں. لیکن ایک جو فرق ہے پروجیکٹ عمران میں اور نواز شریف صاحب کے پروجیکٹ میں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو تھے پھر انہوں نے چارٹ آف ڈیموکریسی کیا, انہوں نے اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا, انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ بھی کیا, اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ محترمہ کے ساتھ مل کے ایک میثاق جمہوریت بھی کیا. میثاق جمہوریت کو پاکستان کے سلیبس میں ہونا چاہیے. پاکستان کے جو طالب علم ہیں ان کو پڑھایا جانا چاہیے کہ میثاق جمہوریت ان تمام غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ان دو جماعتوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کر کے ایک سمت دی تھی. عمران خان صاحب ابھی تک اس میثاق جمہوریت پر نہیں آئے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے روادار ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی اگر ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے تو وہ ان کی طرف بڑھیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ پولیٹیکل لوگوں کی طرف نہیں بڑھیں گے. وہ اسی ہاتھ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ اسی کندھے کا انتظار کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی آج کی تاریخ تک. کل کا ہمیں نہیں پتہ کہ کل کو وہ اگر بدل جائیں اور وہ اسی طرح کا کوئی میثاق کریں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, ڈائیلاگ کی بات کریں, اور یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, یہ کہیں کہ کوئی حکومت گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا استعمال نہیں کیا جائے گا, 14 کا دھرنا کیوں ہوا, یہ جو کانسپریسیز کیوں ہوئیں, لانگ مارچز کیوں ہوئے, 9 مئی کیوں ہوا, یہ سب جو ہے اس کا اعتراف کریں اور کہیں کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. اب ہم بیٹھتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ, اور یہ بھی میثاق کریں گے کہ فوج کی حکومت بنائے بھی نہ اور فوج حکومت گرائے بھی نہ, اور سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہ ہو. تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ موجود ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے بہت سارے کردار بھی موجود ہیں, اور اعتراف بھی کہیں نہیں ہے کہ جو ہوا, پچھتاوا بھی کوئی نہیں ہے, احساس ندامت بھی کوئی نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. دوسرا انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ جو خان صاحب کے دور میں ہوا وہ تو غلط تھا, لیکن جو اب ہو رہا ہے اس کے بعد دیکھیے اب جو ہو رہا ہے وہ اس کو صحیح تو نہیں کہا جا سکتا. کون کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ جو ایک 1 پیج گورنمنٹ تھی وہ اختیار کس نے دیا؟ وہ ہائیبرڈ کو ہائیبرڈ پلس بنانے میں کس کا کردار ہے؟
کون بیٹھ کے یعنی سیاستدان ایک وزیر اعظم ایک سیکیورٹی کی اہم ترین یعنی جس دن لٹرلی انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہوتا ہے اس دن بھی وزیر اعظم انکار کر دیتا ہے کہ میں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا. جب آپ اپنی اسپیس چھوڑتے ہیں تو وہ اسپیس لیتے ہیں اور انہوں نے لی ہے. تو نہ کل درست تھا نہ آج درست ہو رہا ہے, مگر اب اس کی ایک امید ضرور ہونی چاہیے کہ اب بھی سیاستدان بیٹھیں اور ان کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اب آپ گھر واپس جائیں, بیرکس میں جائیں, آپ کا سیاست میں اور جو نظام حکومت ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہے, سیاسی لوگ چلائیں گے اور سیاستدان چلا سکتے ہیں. سیاستدانوں نے بہت اچھا چلایا ہے اس ملک کو, جتنا کو ڈیلیور کیا ہے وہ سیاسی ادوار میں ہوا ہے. بلکہ اب تو اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی, گفتگو کی تھی, اس میں یہ بات کہی تھی کہ سیاستدانوں سے بات کریں, تو یہ اچھی بات ہے. بالکل کریں, اور یہ اچھی بات ہے. انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی, مناسب بات کی تھی, اور سیاستدانوں کو بھی, سیاستدان میں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 6 مئی کو جو کچھ ہوا تھا, یعنی ایک پوری کمیٹی بیٹھی تھی, انہوں نے طے کرنا تھا, الیکشنز کی طرف بڑھ رہے تھے, سپریم کورٹ کے کہنے پہ بڑھ رہے تھے, آخری وقت پہ ویٹو کس نے کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کیا تھا. اور پھر 3 دن کے بعد 9 مئی ہو گئی, 9 مئی کے بعد فوج کو رستہ مل گیا, اسٹیبلشمنٹ کو رستہ مل گیا کہ وہ اپنا ایک ہارڈ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں کہ وہ کر دیا. اگر فالس فلیگ کہتی ہے پی ٹی آئی تو یہ بھی تسلیم کرے کہ وہ جو سارے چہرے تھے وہ کس کے چہرے تھے, وہ لوگ کون تھے جو کہ آئے تھے, وہ کس کے کہنے پہ آئے تھے. اگر فالس فلیگ تھا تو کس جنرل کے کہنے کے اوپر وہ لوگ آ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ کسی کے کہنے پہ تو پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں, اور پھر 9 مئی ہوا, پھر ابھی مذاکرات ہوئے ریسنٹلی, جی, جس میں 24 نومبر کو جو جی, اور پھر اس کے علاوہ بھی جو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی مذاکرات ہوئے, وہ کیسے ختم ہوئے؟ اس کو بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے سے آپ نے ایک اچھے ماحول کے اندر ایک ایسا ٹویٹ کر دیا کہ جس میں آپ نے پھر جو ہے وہ وزیر اعظم اور آرمی چیف اور سب کو, تو پھر اس طرح کیسے معاملات آگے چل سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کلی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, بالکل نہیں ہے, لیکن بڑا کردار ان کا ہے کیونکہ وہ اس وقت بڑی سیاسی جماعت ہیں, مقبول سیاسی جماعت کی. اچھا, ایک جو سائفر پہ ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی, اس سے متعلق ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے, نام انہوں نے نہیں لکھا, اور وہ کسی صحافی کا, سینئر صحافی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جو عدم اعتماد اور سائفر ہے یہ امریکہ کی منصوبہ بندی تھی. شاید تھوڑی سی دور کی کوڑی ہو, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بہتر بنا کر 2/3 اکثریت لے کر صدارتی نظام لانا تھا اور اس کے نتیجے میں امریکی مفادات کو پورا کرنا تھا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ویسے صدارتی نظام پہ تو آپ لکھتی بھی رہی ہیں کہ خان صاحب کا جو الٹیمیٹ گول تھا وہ یہی تھا, اور شاید آج بھی ہو, لیکن مجھے نہیں پتا کس سینئر صحافی کے حوالے سے وہ یہ بات کرے, مگر ہم نے یہ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ جن باجوہ کا ذکر بھی کیا تھا کہ اب آپ کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے کہ آپ فوراً الیکشن میں جائیں تو 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ واپس آ سکتے ہیں. یہ بات تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک بہرحال ایک ایسی ملی بھگت ضرور ہو سکتی ہے, میرا اس بات کا شبہ ہے کہ جس میں کہ جنرل باجوہ کی حد تک شمولیت تھی کہ ایسی انوائرمنٹ, ایسا بیانیہ بنایا جائے کہ الیکشن ہو تو دوبارہ واپس جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے, لیکن شاید ادارہ اس کے اندر شامل نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صدارتی نظام ہمیشہ سے ایک مطمع نظر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ 2/3 کے بعد صدارتی نظام نے آنا تھا, مگر یہ ایک مطمع نظر ضرور موجود تھا. 2/3 اکثریت میرے نزدیک بہت سارے ایسے فیصلوں کے لیے ہو سکتی تھی جو کہ پاکستان میں جن پہ اس سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی. شاید اسی کے لیے 2/3 اکثریت کی بات کوشش کی جا رہی تھی اور نیریٹو دیا جا رہا تھا. اب اس کے پیچھے امریکہ نے سائفر والا, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی منظم منصوبہ بندی تھی, لیکن یہ نہیں وہاں امریکہ کی جانب سے. البتہ یہاں اس کو جس طرح سے پیش کیا گیا اور کھیلوں گا اور وہ سب کیا گیا, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2/3 اکثریت کی ہی پیش بندی تھی اور منصوبہ بندی تھی. لیکن پھر وہ ایک یہاں منصوبہ بنتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بناتے ہیں, تو وہ پھر منصوبہ جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچا. لیکن صدارتی نظام ایک بڑا خواب رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹس کا. جی ہاں, اور مزے کی بات یہ ہے بھی پاکستان میں رہا ہے صدارتی نظام. پاکستان میں جو ڈکٹیٹر آیا 10 سال کے لیے وہ صدر بن کے بیٹھ گیا اور صدارتی نظام چلاتا رہا,
اور پھر بھی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام لے. ان 40 یا 42 برسوں میں جو ڈائریکٹ انٹرونشنز رہی ہیں وہ صدارتی نظام ہی تھا. اور ان صدارتی نظاموں کے اندر کیا ہوا پاکستان کے اندر؟ ایوب خان صاحب کے صدارتی نظام کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا, اور پھر یحییٰ صاحب کے پھر رہا, پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب جو کہ 10 سال رہے, اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوا, پرویز مشرف صاحب کے 10 سال کے بعد بلوچستان کی انسرجنسی شروع ہو گئی. ضیاء الحق کے صاحب کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر آ گئی. تو ان 10 سالوں کے صدارتی نظاموں سے دل بھرا نہیں ہے ابھی تک, ایسے معلوم ہوتا ہے. تو میری دکھتی رگ پہ اپنے ہاتھ رکھ دیا ہے. جمہوریت کو بھی آزما کے دیکھ لیں کبھی پاکستان کے اندر, تو شاید ان کو کچھ فرق محسوس ہو جائے کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے, اور اصل جو پاکستان کا آئین ہے اس پہ بھی عمل کر لیں تو شاید بہت بھلا ہو جائے گا. ایک آخری سوال اسی سے متعلق, ایک ظہیر عباس ملک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جنرل فیض کا جو نیٹ ورک ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے. اچھا, بالکل ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا ہے, جو انہوں نے سجایا اور سنوارا تھا. اب تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن ٹھیک ہے, نیٹ ورک ہے. اور ظاہر ہے اس کو اب روٹ آؤٹ کرنے کے لیے وقت لگے گا, لیکن میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اچھا, کہ ان کے نیٹ ورک کی بقایا جاتیں جو ہیں, جو فیضیاب ہوئی ہیں, میڈیا ہو یا جوڈیشری ہو یا سیاستدان ہو, یا وہ اس میں کہیں کہیں, بلکہ کہیں کہیں نہیں, ابھی وقت لگے گا اس سے اس کو دور کرنے میں. ہاں اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک آخری سوال اسی سے بلکہ متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ خان زیادہ اہم ہے یا پاکستان زیادہ اہم ہے؟ پاکستان زیادہ اہم ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی زیادتی ہے خود خان صاحب کے ساتھ. اگر جس نے بھی یہ نعرہ ایجاد خان کیا صاحب ہے, شاید خود بھی نہیں کہتے ہوں گے کہ میں پاکستان سے میرا نہیں زیادہ خیال خان صاحب سے زیادہ. کہ دیکھیے پاکستان کے وہ لیڈر ہیں, پاکستان میں ان کے سٹیکس ہیں, پاکستان میں انہوں نے سیاست کرنی ہے. پاکستان ہے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے, پاکستان ہے تو ان کی کرسی ہوگی, پاکستان ہے تو لوگ ان سے پیار کریں گے. تو یہ جس کسی نے بھی خان نہیں تو پاکستان نہیں کا نعرہ لگایا ہے, یہ اصل میں پاکستان, یہ خان صاحب کے بھی اور پاکستان کے تو ہے ہی, خان صاحب کے بھی خلاف ہے یہ نعرہ. تو پاکستان ہے تو خان ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بدقسمتی سے کچھ جگہوں پہ لگتے رہے ہیں, شاید اس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا. جی میرا خیال ہے کہ وہ یہ غلط ہے, یہ جذباتیت ہے, اور ایک انفارچونیٹلی ایک کلٹ جو ڈیولپ ہوا ہے. ہم نے کلٹ کے اوپر بھی ولاگ کیا تھا, وہ اس کا بھی لنک موجود ہے, وہ دیکھیں آپ کے کلٹ کیا ہوتا ہے, ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے. یہ اسی عنوان سے ہے یہ ہمارا. تو ذہنی غلامی جو ہے وہ اصل میں وہ اس طرح کے نعرے لگانے پر اکساتی ہے, ایسا ہے نہیں. صحیح. اچھا, ایک علی نواز جلوانی صاحب ہیں, وہ ایک تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بڑا فین ہوں, تمام ولاگز بھی آپ کا دیکھتا ہوں, شیئر بھی کرتا ہوں, اور پوچھ رہے ہیں کہ ملکی حالات کدھر جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا اور ہوگا کیا. یہ تو ویسے ہر محفل میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہوگا کیا, تو ہوگا کیا؟ اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور جلوانی صاحب کا بھی شکریہ, لیکن میں تو کبھی نا امید نہیں ہوئی فرینکلی. خیر ہمارے تو مذہب میں ہے کہ مایوسی کفر ہے, اور میں اس کو باقاعدہ سمجھتی ہوں کہ مایوسی کفر ہے. تو بالکل یعنی یقین رکھتی ہوں اس پہ, یقین کامل رکھتی ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ ہوگا برا ہوگا, اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب تک اچھا مطلب ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برا ہوا ہے. 25 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے, اس سے زیادہ کی ہوگی. آپ کے پاس ایک بے تحاشا ٹیلنٹڈ نوجوان ہے, 70% آبادی آپ کی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. سب سے بڑی یعنی جوہری جو جسے کہہ سکتے ہیں. بالکل, اس کو کارآمد بنانا آپ کے لیے بالکل چیلنج ہے, اس کو کارآمد بنانا چاہیے. پھر آپ کے پاس ایک ایسی معدنیات وسائل سے بھرپور آپ کے پاس زمین ہے, آپ نہری نظام آپ کے پاس بہت کچھ, اور اسٹریٹجیکلی آپ کہاں ہیں. آپ کے پاس 1.25 ارب کی آبادی ادھر ہے, آپ کے پاس 1 ارب کی آبادی ادھر ہے, آپ کے پاس پوری رستہ ہے پورا سینٹرل ایشیا کو جانے کا, آپ کے پاس کھلا سمندر ہے, آپ کے پاس چاروں موسم ہے. خان صاحب کی بات کروں تو 12 موسم ہے, چاروں موسم ہے آپ کے پاس, اور اللہ کرے رہیں, کیونکہ جس طرح سے موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن بے تہا اور خوبصورت لوگ ہیں. مطلب میں نے تو دنیا گھومی ہے, اب سے نہیں کتنے برسوں سے میں باہر جا رہی ہوں. بہت ہے ہمارے اتنا مطلب پاکستان فروٹس کی یعنی بہتات ہے ہر طرح کا, اور ذائقے دار
آپ یقین کریں میں جب کبھی باہر جاتی ہوں زیادہ تر گرمیوں کے موسم میں جانا ہوتا ہے تو وہاں کے جو آم کھانے کو ملتے ہیں تو ہم اپنے آم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں دنیا ایک طرف ہمارا آم ایک طرف. ہم جب باہر جاتے ہیں کوئی سنگترا کھانے کو ملے اورنجز وغیرہ تو ہمارا جو سرگودے کا اورنج ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. چاول جس کی خوشبو دور تک جاتی ہے, جو باہر جائے تو پہچانتے ہیں آپ کو اس کے نام سے. ہاں کرنے کو بہت کچھ ہے اس ایک کوئی اچھا یعنی یہ جو سب چیزیں ہیں ختم ہو جائیں اس میں تو ایک رستہ مل جائے, ایک اکنامک پلان مل جائے, ایک یوتھ پالیسی ایسی ہو جس کو سب فالو کریں. ہندوستان نے کیسے کیا اس پہ میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ جو منموہن سنگھ صاحب نے جو بنایا پروگرام اس کو آج تک بی جے پی بھی فالو کر رہی ہے. وہ وہاں سے نہیں ہٹی, ان کی نظریات بدل گئے, ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے, ان کی سیاسی اختلافات ہیں, مگر اس پالیسی کو جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھا. اور آج انڈیا کہاں ہے؟ انڈیا کے حالات بنے بھی ایسے تھے جیسے ہمارے پچھلے سال تھے. جی ہاں بالکل وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. بالکل, اور وہاں سے وہ اٹھے تھے. انہوں نے وہاں اس دیوالیہ پن سے انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پہ کھڑا کیا اور رائز کیا. تو ایک نیشنلزم نقلی نہیں, نیشنلزم جو ہے پاکستان کا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور نیشنلزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو غلط ہماری ہم نے تاریخ بچوں کو پڑھائی ہے, وہ نیشنلزم یہ ہے کہ ہمارے جو پنجاب, سندھ, بلوچستان ان کو تسلیم کر کے ان کے کلچرز, ان کی زبانوں, ان تمام اس تنوع کو ایکسیپٹ کر کے ایک نیشنلزم کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اور ایک پوری یعنی خیر اس پہ میں گھنٹوں بات کر سکتی ہوں میرے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا نہیں ہے. اور ہوگا کیا, پولیٹیکلی سب ٹھیک ہوگا. جو چیزیں جس طرح سے جو مطلب کیا گیا, پروگرام بنایا گیا, پروجیکٹ, اس کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, انڈو کرنا پڑے گا, ڈسمینٹل کرنا پڑے گا. اور وہ پروسیس اگر سٹارٹ ہوا ہے تو یہ جاری رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت بھی رکھنی پڑے گی. اور پھر یہی جمہوریت میں آئین کی سربلندی میں پاکستان کا کردار ہے. اور اگر یہ ہوا اس طرح سے اور پھر فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہیں کہ آپ سیاست دان ہم آ گئے ہیں, ہم کریں گے, اور آپ سائڈ پہ ہو جائیں, اور پھر دیکھیے گا پاکستان انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. یہ ابھی ایک نئی اصطلاح آئی ہے سافٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کی. تو ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان 1947 سے تاحال کبھی سافٹ اسٹیٹ رہا ہے کہ اب حافظ صاحب اسے ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر, ان کے اس بیان کی طرف ان کا وہ ہوگا, اشارہ ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے, سافٹ اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ سافٹ اور ہارڈ اسٹیٹ ہے کیا, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ 47 سے تو ہم ہارڈ اسٹیٹ ہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 47 سے ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں, سافٹ اسٹیٹ تو ہم کبھی بنے ہی نہیں. سافٹ اسٹیٹ تو وہ ہوتی ہے جو کہ آئین, قانون, جمہوریت, انسانی حقوق اس کے اوپر یقین رکھے. ہاں میرا خیال ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کو آئین اور قانون کے تابع جو بھی اسٹیٹ ہو وہی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. اگر اب میں خیال انہوں نے کریکٹ کیا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جو آئین اور قانون پہ کوئی کمپرومائز نہ تو ہو, یعنی اس میں آپ کو ہارڈ ہونا چاہیے. ہاں بالکل. اور خان صاحب نے بھی, عمران خان صاحب نے بھی پچھلے ہفتے اس کی حمایت کی کہ ملک کو ہارڈ اسٹیٹ ہی ہونا چاہیے. تو بالکل ہونا چاہیے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چھڑی لے لیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تھا کہ 5000 لوگوں کو آپ پاکستان سے صفایا کر دیں تو پاکستان آگے بڑھ پڑے گا. یہ چیزیں یاد ہے نا آپ کو. بہت سارے وزراء آتے تھے, وفاقی وزراء بھی کہتے تھے, خود وہاں ہم بھی خبریں سنتے تھے کہ لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہیں, اگر ان کو ختم کر دیا جائے, جو کہ سب کے سب سویلین بالادستی کے حامی, جمہوریت کے حامی, انسانی حقوق کے حامی, ان کو ختم. تو ایسا نہیں. وہ جو یہ ان چیزوں کے اندر پاکستان کو سافٹ اسٹیٹ بننا چاہیے. ہاں کرپشن کا خاتمہ کریں, جو لوگ پاکستان کی وحدت کے خلاف ہیں ان کا مقابلہ کریں, ان کو ختم کریں, دہشت گردوں کو ختم کریں. اس پہ ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے پاکستان کو, کیونکہ ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ جس میں آپ کو اپنے آپ کو ایک مضبوط ریاست, ایک نیوکلیئر ریاست کے طور پر مضبوط ہونا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جمہوریت پہ کمپرومائز کریں, آپ آزادی رائے پہ کمپرومائز کریں, آپ انسانی حقوق پہ کمپرومائز کریں. ہاں, اور ہر بات کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ کسی کو اغوا کر لو, اس کو اٹھا لو, اس کو لاپتہ کر دو. اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ ریاستیں آگے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سید شبیر حسین صاحب انہوں نے سوال بھیجا ہے. ایک تو تعریف کی ہے کہ آپ کی تعریف ولاگ کی تعریف کی ہے, اور ان صحافیوں میں سے جو حق, سچ, انصاف اور اخلاق کے ساتھ صحافت کرتے ہیں.
اور شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں، ورنہ صحافت سے اعتبار اٹھنے والا تھا. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کون سا عملی طریقہ ہے کہ جس سے اس ملک میں اہل سیاستدان پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہو بس وہی سیاست کے اہل قرار پائے. آپ اپنے تجربے سے عملی روڈ میپ بھی بتائیں. بہت شکریہ. ایک تو انہوں نے بہت سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے نام کا اثر ہوگا کہ بہت اچھا انہوں نے، وہ بہت شکریہ. لیکن جو ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اچھے سیاستدان بہت اچھے ہیں. اب یقین کیجئے میرا خیال ہے ہم آخری پیڑھی ہیں جنہوں نے ایسے سیاستدانوں کو دیکھا ہے جو کہ یا اللہ کرے آئندہ بھی ہوں گے، جو کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جیسے لوگ، پھر اکبر بگٹی جیسے لوگ، سردار عطا اللہ مینگل جیسے لوگ، سردار اختر مینگل تو بھی ہیں، پھر نیشنلسٹ لوگ بہت سارے لوگ. ان میں سے کوئی بھی غدار نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. جی ایم سید سمیت سب، ولی خان تھے، ولی خان، اسی طرح باچا خان کو تو ہم نے نہیں دیکھا. جی ولی خان جی صاحب کا بھی انہوں نے ہم نے مختصر سے یاد ہے، اسفندیار ولی صاحب کو ملے ہیں، انٹرویوز کیے ہیں سب. تو اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا، مگر محترمہ کی سیاست کو دیکھا. محترمہ کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ٹیلی فون پہ رابطے ضرور رہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے سیاستدان موجود تھے ہیں. حال ہی میں حافظ حسین احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ملک معراج خالد جیسے لوگ، ہر سیاسی، تاج حیدر جیسے لوگ، رضا ربانی جیسے لوگ، فرحت اللہ بابر جیسے لوگ، جن کو آج اس عمر میں ان کو ایف آئی اے نوٹسز کر رہی ہے کہ اور جی وہ بھی آپ کرپشن کی کتنی زیادتی ہے. یعنی ایسے اعلیٰ پائے کے سیاستدان آپ کے پاس، افراسیاب خٹک جیسے لوگ، بے تحاشا. میں جن کا نام نہیں لے پا رہی، معذرت خواہ ہوں، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی ہیں. ہر جماعت کے اندر ہیں، ہر پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں، ایم کیو ایم کے اندر بھی ہیں. حیدر عباس رضوی، میں کیا بتاؤں، میں انڈر اوتھ ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے گزارے کیے ہیں. ان کے گھر کے کچن کیسے چلتے تھے جب یہ سیاست کرتے تھے. تو میرا بہت بڑی تعداد ہے. خواجہ سعد رفیق ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر، جن سے میری شناسائی ہے، میں جانتی ہوں، بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ڈسکریڈٹ اتنا کیا گیا سیاستدانوں کو. تو سیاستدان جو پاکستان کے اندر، جو مختصر میں کہتی ہوں کہ وہ ایسے آ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے جو طلباء تنظیمیں ہیں ان کو آپ سیاسی نہ کریں. ان کے ہاں ایک رجحان ووٹ کا، یہ پرچی ڈالنے کا جو رجحان ہے، اور اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو بھی دینا چاہیے. ان کی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت عام طبقے سے بھی نیچے وہاں سے آئے ہیں. انہوں نے لوگوں کا انٹرسٹ بڑھایا، نوجوان اس میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت مستقبل روشن ہے. البتہ اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر عام آدمی کی ریپرزنٹیشن لے کے آئیں، وڈیروں، جاگیرداروں، جو سیاسی خاندان ہیں. میں ویسے موروثیت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود کوشش کریں کہ بیلنس کریں، اہل لوگوں کو لے کے آئیں، پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں، ٹیکنوکریٹس کو، جو پولیٹیکل لوگ بھی ہیں ان کو بھی لے کے آئیں. یہ میں ٹیکنوکریٹ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کہہ رہی ہوں ٹیکنوکریٹس کو لے کے آئیں. اصل میں ہمارے یہاں کچھ چیزیں مشہور بھی ہو جاتی ہیں نا، جب آپ بات کرتے ہیں تو تانا بن جاتی ہیں. تانا بن جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ وہ اہل لوگ آ سکتے ہیں، سیاست کریں، آپ سیاست میں انٹرسٹ لیں، پڑھیں لکھیں اور اپنا اختیار استعمال کریں. بس وہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں بہت برے طریقے سے بدنام بھی ہوئیں، جیسے ہوٹلز میں لکھا ہوتا ہے یہاں سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، ورنہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سیاستدانوں کے بارے میں بھی ایک تاثر ہے جو آپ نے کہا کہ درست نہیں ہے. بالکل. شمس سحر صاحب ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دعا بھی دی ہے اور یہ بھی کہ نواز شریف صاحب پاکستانی سیاست کا ایک اہم عنصر ہیں، لیکن ملک کی مجموعی جو مخدوش صورتحال ہے اس کے حل کے لیے وہ از خود سیاسی لیڈران کو اعتماد میں لینے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے، اور وہ کیوں جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے اس میں خاموش ہیں؟ کون؟ میاں نواز شریف صاحب. نواز شریف جی، ان کے بارے میں میرا خیال ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اپنی ٹائمنگ کا انتظار کرتے ہیں. میں مختصراً جواب دوں گی. مجھے لگتا ہے، میرا تجزیہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا وقت ہو جس کے اوپر وہ بات کرے، آگے بڑھے. تو ان کے بھائی کی حکومت ہے، ان کی بیٹی کی حکومت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیور بھی ہو اور پرفارمنس جواب دے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت وہ آئے گا جب وہ خود سب کو بٹھائیں گے. جب وہ بٹھا سکتے ہیں اور بٹھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خاموشی توڑنی پڑے گی. خاموشی کو توڑیں گے تو پھر آگے بڑھے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ خود سب سے ملیں اور بات کریں. ٹھیک ہے. یہ فرحت
اشرفت پشتون صاحب کا سوال ہے کہ پاکستان میں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جس بیانیے پر عوام سے ووٹ مانگتی ہیں جب وہ پارلیمان میں جاتی ہیں تو اپنے بیانیے سے پیچھے کیوں ہٹتی ہیں؟ دیکھیے جو بیانیہ ہے نا وہ اپنا بالکل صحیح بات ہے، جیسے ووٹ کو عزت دو وہ بیانیہ کتنا پاپولر ہوا. حال ہی میں مجھے جی ٹی روڈ پہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی تو وہاں پہ اس ریسٹورنٹ کے جو ویٹر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جب میاں صاحب یہاں کبھی یہ جی ٹی روڈ ان کی تھی، یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ ان کی تھی، وہ یہاں آئے تھے جب ووٹ کو عزت دو کا تو ہم نے ان کو کھانا فری میں دیا تھا. تو اب جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کیونکہ وہ مزاحمت ان کے نزدیک وہ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ویسے بھی کہ مزاحمت ہی ہے ان کا بیانیہ، تو جی اس لیے اب وہ پاپولر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک لوگوں کا پرسیپشن جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اور یہ بیانیہ بنانے میں بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اہم کردار ادا کیا. کیش اس کو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ووٹ کو عزت دو سویلین بالادستی ہے. سویلین بالادستی آئین کی سربلندی یا آئین کے اوپر عمل ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیانیے اقتدار میں اور ہوتے ہیں، اپوزیشن میں اور ہوتے ہیں، لیکن لوگ یاد رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ بھول جائیں. تو میرا خیال ہے اس کو ضرور سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے اور اپنے بیانیے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، نظریات کے ساتھ. نظریات کو مفادات کے تابع نہیں ہونا چاہیے. ذوالقرنین صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور پی ڈی آئی اور فوج کے اندر اس وقت جو ایک طرح سے لڑائی ہے جو خدا نخواستہ ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ نقصان پہنچائے گی. ہاں ڈیوائڈ بہت بڑھ گئی ہے، تقسیم بہت بڑھ گئی ہے، منافرت بہت بڑھ گئی ہے. سیاسی بنیادوں پر تقسیم تو ہمیشہ رہی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے ہر لیول پہ تقسیم جو ہے اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی باہر سے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے لوگوں کو تقسیم کر کے. جتنی فالٹ لائنز ہیں پاکستان کے اندر وہ جو ہے وہ ابھر آئی ہیں، کئی لسانیت کی، فرقہ واریت کی، سیاسی تو تھی، تو بہت ساری ڈیوائڈز ہیں، فالٹ لائنز ہیں. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کو جوڑ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تقسیم اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ شاید ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. لیکن سب سیاسی جماعتوں کو اس پہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اس تقسیم کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، اور ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، بلکہ سب سے پہلے انہی کو سوچنا ہوگا کہ اس تقسیم کو ختم کیسے کرنا ہے. تو یہ پاکستان کو نقصان اور کہیں نہیں ہے، پاکستان کو اندر سے نقصان ہے، باہر سے تو اب اگر اندرونی طور پر متفق رہیں گے اور متحد رہیں گے تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے. اور سیاسی جب بیانیہ جو عمران خان صاحب کا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا پاکستان کی وحدت کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. البتہ تقسیم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، گہری ہو گئی ہیں. بہت شکریہ. اور آپ نے کچھ سوالات کے جواب سنے، ابھی بہت سارے سوال باقی ہیں اور آپ سے ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک سوال کا ہم جواب عاصمہ شیرازی صاحبہ سے لیں گے، اور وہ اگلے اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ بھی آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. ایک اور قسط کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا معلوماتی سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا. بہت شکریہ.